الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کی ذات پر، اس کے انبیاء پر اور اس کی کتابوں پر اور وہ تمام چیزیں جن کا اس نے حکم دیا ہے، جن کے وجود کا تذکرہ کیا ہے، ان سب پر ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان ہی کافی نہیں بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ عمل صالح بھی انجام دے جائے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ انتہائی مختصر وقت میں مختصر سی گفتگو، چند معروضات پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنے کلام میں جہاں بھی عالم انسانیت کو مخاطب کیا، جہاں بھی عالم انسانیت کو مخاطب کیا، کل کی کل آدمیت کو مخاطب کیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میری تمام کی تمام مخلوق جو جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ میرے حکم کے تابع ہو جائیں، میری ہی عبادت کریں، میری ہی پرستش کریں، میرے ہی حکم کو مانیں، میری ہی اطاعت کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی انسان اس نے پیدا کیے ہیں وہ سب کے سب اس کی عبادت کے لیے راضی برضا، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ مالک الملک نے، خالق الخلق نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی خواہش یہ ہے، اس کا مدعا یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ پہچانا چاہے، وہ پہچانا چاہے۔ اسی لیے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو اے رسول ہم نے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں نور نبوی اور ائمہ طاہرین اور 4 معصومین کے نور کی خلقت جو ہے اس کی ضرورت اس لیے اللہ کو پڑی کہ وہ پہچانا جائے، اور چونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے کچھ ایسی ہستیوں کو پیدا کیا کہ جو اس کی پہچان کا باعث بنے، جو اس کی پہچان کا وسیلہ بنے۔ تو اب پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم اپنی خلقت پر غور کرو گے، اپنی حیثیت پر غور کرو گے، اپنے وجود پر غور کرو گے تو تم یہ دیکھو گے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں، اور اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی وحدانیت کو بھی مانو، اس کے مالک الملک ہونے کو مانو، اس کے خالق ہونے کو مانو۔ یہ کائنات جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی مانو، اور جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے ان کو بھی مانو۔ یہ ہے ایمان۔ اب اگر ایمان کی حدود پر غور کیا جائے، ایمان کیا ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، بڑی لمبی گفتگو ہے، ایک بہت تفصیلی وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن چونکہ ایمان پر گفتگو آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام،
کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کو سمجھنا ضروری ہے، ایمان کو سمجھنا ضروری۔ اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو پہلے یہ سمجھو کہ ایمان خود کیا ہے، ایمان خود کیا ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، مگر ایمان کی شرائط کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہے اس کی مکمل عمارت جو ہے وہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ 4 ستون ہے اس کے۔ پہلا ستون صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل اور چوتھا جہاد۔ یعنی جب انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے، اور اگر کسی کی ستون میں کوئی کمزوری ہوگی، کوئی لغزش ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل نہ ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے ایمان کا ستون جو ہے وہ ہے صبر، اور صبر کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ صبر کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی شوق، دوسرے اشتیاق، تیسرے زہد اور چوتھے ترقب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جلدی جلدی سے میں بیان کرتا ہوں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے جنت کا شوق رکھا وہ محرمات سے بچا، یعنی وہ حرام چیزوں سے بچا، اس نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور رکھا، اور جس نے اپنے آپ کو محرمات سے دور رکھا گویا اس نے اللہ کا زہد اختیار کیا۔ اب دیکھیں، اور جس نے اللہ کا زہد اختیار کیا گویا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ یعنی اب اس سے تقرب چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، نیکیوں کی طرف سبقت کرے، تاکہ وہ زہد کی منزل پر آئے۔ جب زہد کی منزل پر آئے گا تو یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں اس کی حیثیت، اس کی ذات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور جب قابل قبول ہوگی تو پھر اس پر اس کی عنایات بھی ہوگی، اس کا کرم بھی ہوگا، اور اس کا جب کرم ہوگا تو اس کو وہ درجات عطا کرے گا کہ جو پروردگار عالم سے آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں کہ ہر عمل کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً اللہ، فلاں کام کرتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ یعنی آپ کا جو کچھ بھی عمل ہے اس دنیا میں وہ ہے قربتاً اللہ کے لیے۔ تو جب اس بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس عمل کے ساتھ کہ ہم تیرے حرام سے بچتے رہے، تیرے حکم کی آگے سر تسلیم خم کرتے رہے، تو پروردگار عالم اس کو اپنا قرب عطا کرے گا۔ درود اور ایمان کا دوسرا ستون ہے یقین۔ یقین کے بھی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ اپنی زیرکی کو جگائے رکھنا، زیرکی یعنی عقل کو جگائے رکھنا۔ دوسرے خلقت کائنات پر غور و خوض کرنا۔ تیسرے محکمات قرآنی پر نظر رکھنا، اور چوتھے مقامات عبرت پر نظر رکھنا، اور چوتھے سنت امم سابقہ پہ نظر رکھنا۔ اب دیکھیے یہ ایمان مولا کائنات فرما رہے ہیں، دیکھیے ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں ہم استعمال کرتے ہیں، مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے اس انداز سے جیسے مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ان 4 معصومین کی سنتیں، جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل، جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے نمونہ عمل۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی زیرکی کو جگائے رکھنا، یعنی جس شخص نے اپنی عقل کو محکمات قرآنی کے مطابق اس کو زندہ رکھا، جگائے رکھا، روشن رکھا، گویا اس نے اس کی تخلیق میں غور و فکر کیا، جس نے اس کی مخلوقات میں غور و فکر کیا، اس نے اس کے بارے میں سوچا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات
گویا جب اس نے غور و فکر کیا تو اس نے ان مقامات عبرت کو پہچان لیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں سے خود کو بچانا ہے، وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر اس کو خود کو کھڑا کرنا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو اس طرح سے ایمان کی منزلوں پر آگے لے کر چلے کہ وہ مقامات عبرت کو پہچان لے، تو جس نے مقامات عبرت کو پہچان لیا گویا وہ سنت سابقہ کے ساتھ ملحق ہو گیا، یعنی اس نے انبیاء کی سنت پر نظر کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، تو جب اس نے ان کی زندگیوں پر نظر کی اور چاہا کہ ان کی زندگی کے مطابق، انبیاء و مرسلین کی زندگی کے مطابق، اولیاء کی زندگی کے مطابق میری زندگی بھی ڈھل جائے، تو بس یہی کامیابی کی دلیل ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس مقامات عبرت پر نگاہ نہ ڈالو کہ جس پر تمہیں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے صرف نظر کر دیا، تم نے اس کو نظر نہ رکھی ان چیزوں پر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو گویا تم نے اس زندگی میں بھی ناکامی حاصل کی اور آخرت میں تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ لہذا میرے مولا کائنات چاہتے ہیں کہ ہر مومن جو ہے اس کا ایمان بنیاد مرصوص کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آئے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت آئے اور اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے مقام سے نہ ہٹا سکے۔ ایمان ایسا مضبوطی ایمان چاہیے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایمان کی اس کا تیسرا ستون جو ہے وہ ہے عدل۔ عدل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر زندگی میں عدالت نہیں، زندگی میں عدل کرنے کا سلیقہ نہیں، زندگی میں اس چیز پر جو کہ دیکھیے ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید کے بعد اصول دین میں ہے ہی عدل۔ اگر انسان عدل سے خارج ہو جائے، اپنی زندگی میں عدالت نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ فضول کی زندگی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی بھی 4 شاخیں، عدل کی بھی 4 شاخیں۔ پہلی گہری سوچ، دوسرے علم میں رسوخ، تیسرے حکم میں شگفتہ پھول، چوتھے علم میں تر و تازہ بات۔ دیکھیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس انسان نے ایمان کی منزلیں نہیں یہ ساری کہ جو انسان گہری سوچ رکھتا ہے، یعنی جو انسان کلام الہی پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی آیتوں پر غور و خوض کرتا ہے، جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے کلام پر نظر رکھتا ہے، اس کے کلام کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، وہی علم میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی کا علم جو ہے وہ راسخون فی العلم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے، اس کی تفاسیر پر بھی غور کیجیے، اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اتنی مکمل نہیں ہے کہ ہم کلام الہی کو سمجھ سکیں۔ ہماری عقل اس قدر بلند نہیں ہے، اتنی کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل تو ناقص ہے۔ ناقص کے معنی ہوتے ہیں کمی کے، یعنی کہ کسی نہ کسی چیز کی شارٹیجز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے، یا یوں اس بات کو میں یوں کہہ دوں کہ ہماری عقل چونکہ ناقص ہے، اور وہ ناقص ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اس قدر اس کمال تک اپنے آپ کو انسان نہیں پہنچا سکتا جس تک اس کو پہنچوانا ہے پروردگار عالم کو۔ یا میں اس بات کو یوں کہہ دوں کہ عقل کافی نہیں ہے کہ جو اس انسان کو گرداب کثرت سے نکال کر ساحل وحدت تک لے آئے، یعنی دنیا کے شرک اور کفر اور منافقت سے نکال کر توحید کی پیغام پہنچانے کے لیے اس کو تیار کرے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا ساتھ اپنے دامن اپنے ہاتھ میں رکھے کہ جنہوں نے اللہ کو جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے نہیں پہچانا خدا کو، میں نے نہیں پہچانا خدا کو، جو کہ اس علم کے کمال پر فائز ہیں
کہ جہاں تمام حجابات ہٹ چکے ہیں، تمام پردے ہٹ چکے ہیں، لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے حق معرفت ادا نہیں کیا، جیسا پہچاننے کا ہے مگر پہچانا، لیکن ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو علم راسخ ہونے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ انسان کلام الہی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، آپ نے سنا ہے نا قرآن کی آیتوں کے جملے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا سمیع ہے، وہ کیسا بصیر ہے؟ کیا ایسا سمیع ہے جیسے ہم سمیع ہیں، یا ایسا بصیر ہے جیسے ہم بصیر ہیں؟ وہ تو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو ہم تو ایک لفظ سمیع و بصیر کو نہیں سمجھ سکتے، پورے کلام الہی کو کیا سمجھیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں کہ جو علم کلام الہی میں راسخ ہیں۔ تو جو انسان اس علم کو حاصل کرے گا وہ حکم میں شگفتہ پھول ہو جائے گا، یعنی اب اس کا انداز زندگی ایسا ہوگا کہ جب وہ اپنی زندگی میں فیصلے کر رہا ہوگا تو اس کے اندر میانہ روی ہوگی اور علم میں تر و تازہ باغ بن جائے گا، یعنی وہ ایسا بردبار ہو جائے گا کہ جیسا بردبار پروردگار عالم ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ درود بس آخری ستون اور اس کے بعد زحمتیں تمام کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایمان کا چوتھا ستون ہے جہاد۔ اب جہاد دیکھیے، جہاد کیا چیز ہے؟ ویسے تو ہم بھی جانتے ہیں جہاد جیسے ہی کہا فوراً جنگ کے اوپر ذہن چلا جاتا ہے، تلوار، تیر و تبر، بندوق، توپیں، نہیں صاحب، جہاد کئی انداز سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ جہاد ہے کہ انسان اسلحے سے جہاد کرتا ہے، کہیں پر ضرورت پڑے تو جہاد باللسان کرتا ہے، کہیں پہ ضرورت پڑے تو جہاد بالقلم کرتا ہے، کہیں پر ضرورت پڑے تو جہاد بالنفس کرتا ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاد کی بھی اس کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلی ہے امر بالمعروف، دوسرے ہے نہی عن المنکر، تیسرے ہے ہر مقام پہ سچ بولنا، اور چوتھے ہے فاسقین سے دوری اختیار کرنا۔ اور کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، جب تک کہ وہ غلط باتوں سے روکے نہیں اور صحیح باتوں کی ترغیب نہ کرے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ہم اپنے ایمان کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے دین کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اسلام کے ذمہ دار ہیں، ہم تو بس ٹھیک ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کرتے رہیے۔ لیکن اگر مومن ہے تو دوسرے مومن کو اگر غلط کرتا ہوا دیکھے تو اس پر لازمی ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اسی لیے سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر غلط کر رہا ہے تو حق کی تلقین کرو، اور اگر پریشان و مضطرب ہے تو صبر کی تلقین کرو۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان کے اس مقام پر پہنچا دے، دیکھیے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، کہ ایمان کے حالات ہیں، درجات ہیں، طبقات ہیں، منازل ہیں، اور ایک ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بڑی تفصیل طلب معاملات ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور کوئی صحبت ہوئی تو اس موضوع پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک لفظ میں اس میں سے چننا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان ایمان کے درجات ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سلمان علیہ السلام کے لیے سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 9 درجے پر پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے۔ ہم ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ ڈٹرمن کریں کہ میں فرسٹ پر ہوں، سیکنڈ پر ہوں، یا 90 پر ہوں، یا 8ویں پر ہوں، نہیں صاحب۔ آپ اپنے آپ کو خود اینالائز ایسے کریں کہ پروردگار تو مجھے ایمان کے عالی درجات عطا فرما، میں تیری اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے معصیت سے بچا لے۔
اور مومن خاص وہی ہے کہ ادھر قدم آگے بڑھے گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، برائی کی طرف، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم ایسے بندے کو کہ جو توسل کرتا ہے اپنے رب سے براہ راست کہ پروردگار اگر کچھ غلط ہونے والا ہو تو مجھے روک لینا، مجھ سے کوئی غلطی ہونے والی ہو تو مجھے بچا لینا، اس لیے کہ مجھے اگر تو نے نہ بچایا تو پھر کون بچائے گا، اور پھر اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے، اور انسان ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے معصیت بھی ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک ایسا سہولت کا انتظام کر دیا ہے کہ اے میرے مومن بندے، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو مجھ پر یقین بھی رکھ، مجھ سے امید بھی باندھ، اس لیے کہ اگر تو میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے گا اور ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے دعا طلب کرے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کعبے میں طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رات کی تاریکی ہے، نیم شب ہے، آواز دے رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے میرے پروردگار، جب تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان اگر ایمان کے کسی بلند ترین درجے پہ بھی نہ ہو، پست ترین درجے پر بھی ہو، اور اگر اس کے دل میں یہ ایمان ہو کہ اس کو اللہ سے امید ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، تو پھر ایک ایسا شخص بھی ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے جو ہر کی صورت میں ہے، ایک مرتبہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جب اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے قلب کی بصیرت کھل جاتی ہے، تو ایک مرتبہ وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آتا ہے اور چند لمحوں میں امام کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا معاف کر دیجیے، مولا معاف کر دیجیے، اتنا گناہگار ہے کہ جس نے نبی کے نواسے کے اوپر پانی بند کیا، اتنا گناہگار ہے۔ یہ اسی فوج میں شامل ہے نا، 7ویں محرم کو پانی بند ہوتا ہے اور 10ویں محرم کی صبح تک استراحت میں رہتا ہے، کیوں؟ اندر ایمان کی اس کے اندر کرن باقی ہے، اگر وہ کرن نہ ہوتی، وہ لو نہ ہوتی، وہ شمع روشن نہ ہوتی تو اس دن صبح میں بھی وہ نہیں آتا قافلہ چھوڑ کے یزید کا، ایمان کے قافلے میں شامل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایمان کی رمق باقی تھی، گناہگار تھا مگر جانتا تھا کہ میں جس کے قدموں پہ اپنا سر رکھنے والا ہوں، اگر اس نے معاف کر دیا تو میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ تو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، انسان کتنا ہی کہ وہ کیسی ہی اس نے زندگی گزاری ہو مگر امید نہ توڑے، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اگر چاہنے والا ہے تو اس کو امید نہیں توڑنی چاہیے۔ چلے امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں پروردگار عالم نے 2 نور رکھے ہیں، بس اس جملے کے بعد آپ مسائل پر 2 نور رکھے ہیں، ایک نور خوف ہے، ایک نور رجا ہے۔ ایک خوف کا نور ہے، خوف کا نور کیا ہے کہ نہیں معلوم کہ عمر جیسی گزری ہے، نہ جانے آگے مجھے پروردگار عالم کے آگے میں کھڑا کیسے ہوں گا، اس کے آگے بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا، اور دوسرا یہ کہ جب میں جاؤں گا اس کی بارگاہ میں تو نہیں معلوم میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، جہنم میں ڈالا جاؤں گا یا اس کی مغفرت پا سکوں گا یا میں اس کی شفاعت پا سکوں گا۔ تو یہ ہے نور خوف، اور دوسرا ہے نور رجا۔ جس ایمان صاحب ایمان کے دل میں نور رجا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی سمت دیکھتا ہے، اور وہ ہے کہ پروردگار سے لو لگا رہے، ایک لو لگائے رہے کہ پروردگار بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی رہے، تم مجھ سے خوش رہے، میرا یہ قدم بھی تیرے لیے، میرا یہ عمل بھی تیرے لیے، یہ مجلسیں تیرے لیے، یہ سجدے تیرے لیے، یہ نمازیں تیرے لیے، یہ روزے تیرے لیے،
یہ حج تیرے بس کسی کے لیے نہیں، کسی کو دنیا میں دکھانی، بس وہ نور اگر زندہ ہے، وہ نور، وہ چراغ اگر جل رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. درود.